سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ قاہرہ میں ایک مسجد تھی جو اتنی بڑی نہیں تھی کہ لوگ وہاں جمعہ کی نماز پڑھتے اور اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ نمازیوں کی کمی ہوتی۔ یہ قاہرہ کے اس علاقے میں تھی جو شہر کا قریبی مضافات یا شہر کے بحر کا علاقہ تھا، جہاں درمیانے اور اس سے کم درجے کے لوگ رہتے تھے۔ مذہب کا احترام انہی لوگوں کے دلوں میں رہ گیا تھا، مگر ان کی بد نصیبی یہ تھی کہ تعلیم سے بے بہرہ تھے، جذباتی استدلال اور دلکش الفاظ سے فوراً متاثر ہوتے اور انہیں قبول کر لیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں آ کر جو نئی فوج تیار کی تھی، اس میں ان کنبوں کے افراد زیادہ بھرتی ہوئے تھے، جن کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ ذریعہ معاش تھا، سلطان ایوبی نے فوج کی تنخواہ میں کشش پیدا کی تھی اور متعدد سہولتیں بھی دی تھیں۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ لوگ جہاد کو فرض سمجھتے تھے اور اسلام کے نام پر جان اور مال قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس دور میں اس جذبے کی شدید ضرورت تھی۔ سرکاری طور پر انہیں بتایا گیا تھا کہ صلیبی دنیا عالم اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کے لیے اپنے تمام تر ذرائع اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ 6-7 مہینوں سے یہ گمنام سی مسجد مشہور ہو گئی تھی۔ یہ شہرت نئے پیش امام کی بدولت تھی، جو عشاء کی نماز کے بعد درس دیا کرتا تھا۔ پہلا پیش امام صرف 3 روز ایسی بیماری سے بیمار رہ کر مر گیا تھا جسے کوئی حکیم اور سیانہ سمجھ ہی نہ سکا۔ وہ پیٹ کے درد اور آنتوں کی سوزش کی شکایت کرتا تھا، اسی روگ سے مر گیا۔ اور عام سا ایک مولوی تھا جو صرف نماز باجماعت پڑھاتا تھا۔ اس کی وفات کے اگلے ہی روز سرخ و سفید چہرے اور بھوری داڑھی والا ایک مولوی آیا، جس نے امامت کے فرائض اپنے ذمے لینے کی پیشکش کی تو لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ وہ کہیں جھونپڑے میں رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ علم کا شیدائی اور مذہب کے سمندر کا غوطہ خور ہے۔ وہ خاطر و مدارت کا اور لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کی ضرورت صرف یہ تھی کہ اسے کشادہ اور اچھا مکان مل جائے، جہاں وہ 2 بیویوں کے ساتھ عزت سے اور پردے میں رہ سکے۔ لوگوں نے مسجد کے قریب ہی اسے ایک مکان خالی کرا دیا، جس کے ایک کمرے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ اسی مکان میں آیا۔ بیویاں سیاہ برقعوں میں مستور تھیں، ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے، پاپوش تک چھپے ہوئے تھے۔ اسے لوگوں نے ضروری سامان وغیرہ دے کر آباد کر دیا۔ لوگ ایک تو اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئے، لیکن جس جادو نے انہیں اس کا گرویدہ کیا وہ اس کی آواز کا جادو تھا۔ اس مسجد میں اس نے پہلی اذان دی تو جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچی، سناٹا سا طاری ہو گیا۔ ایک مقدس ترنم زمین و آسمان پر وجد طاری کر رہا تھا۔ یہ ایک طلسم تھا جو ان لوگوں کو بھی مسجد میں لے گیا، جو گھروں میں نماز پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اسی رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کو پہلا درس دیا اور انہیں کہا کہ وہ ہر رات درس دیا کرے گا۔ 6-7 مہینوں میں اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بعض لوگ تو اس کے مرید بن گئے۔ اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اس پیش امام نے، جو دراصل عالم تھا، وہاں جمعہ کی نماز بھی شروع کر دی۔ 6-7 مہینے بعد اس مسجد اور اس عالم پیش امام کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ شہر کے بھی کچھ لوگ اس کے درس میں جانے لگے۔ وہ اسلام کے جن بنیادی اصولوں پر زیادہ زور دیتا تھا، وہ تھے عبادت اور محبت۔ وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کے خلاف سبق دیتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ کر دیا تھا کہ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بنا سکتا، جو کچھ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کمزور سا ایک کیڑا ہے۔ اس عالم کا انداز بیان بڑا ہی با اثر تھا۔
وہ اس قرآن پاک ہاتھ میں لے کر ہر بات قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے واضح کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی وہ بے حد تعریف کیا کرتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ مصر کی خوش بختی ہے کہ اس ملک کی امارت اسلام کیسے شدائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جہاد کا فلسفہ اور مفہوم بھی پیش کیا تھا جو لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن انہوں نے بلا حیل و حجت اسے تسلیم کر لیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنا درس شروع کرنے لگا تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، عالی مقام، خدا آپ کے علم کی روشنی جنات تک اور اس مخلوق تک بھی پہنچائے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے 8 دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں۔ ہم آپ کے علم کی شہرت سن کر آئے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو اور عالم عالی مقام کی خفگی کا باعث نہ بنے تو ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائیں۔ ہم شک میں ہیں۔ لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمیں جہاد کا مطلب غلط بتایا جاتا رہا۔ 7-8 آوازیں سنائی دی۔ ہم نے یہ درس نہیں سنا تھا۔ ایک نے کہا، یہ وقت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں بگاڑ کر ڈالی گئی ہے، ہم صحیح بات سننا چاہتے ہیں۔ عالم نے کہا، یہ قرآن کی آواز ہے جسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا فرض ہے کہ صحیح آواز کو 1000 بار دہراؤں تاکہ یہ ہر ایک کان میں پہنچ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹو۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن سے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر یوں بیان کی، یہ علم میرا نہیں، یہ فرمان خداوندی ہے کہ تم بدی اور گناہ کے خلاف لڑتے ہو تو اسے جہاد کہتے ہیں جو ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، اس پیار کے زور سے پھیلا ہے؟ جہاد کی شکل بعد میں آ کر بگڑی ہے اور یہ انہوں نے بگاڑی ہے جو بادشاہی کے دل دادا ہیں۔ عیسائی بھی دوسروں کے ملکوں کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے جنگ و جدل کو مقدس جنگ کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی ارادے سے قتل و غارت کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ صرف حکومتیں اور بادشاہیاں قائم کرنے کے ڈھنگ ہیں۔ لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکا کر لڑایا جاتا ہے اور اسی طرح بادشاہوں کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں۔ تو کیا امیر مصر صلاح الدین ایوبی ہمیں گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا چاہا تھا۔ نہیں، عالم نے جواب دیا، صلاح الدین ایوبی پر اللہ کی رحمت ہو، اسے بڑوں نے جو بتایا ہے وہ سچے مسلمان کی حیثیت سے پوری نیک نیتی سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے دل میں عیسائیوں کی نفرت ڈالی گئی ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ عیسائی اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ دونوں کا نبی مشترک ہے۔ آگے آ کر ذرا اختلافات پیدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ محبت اور امن کا پیغام لائے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت کا پیغام دے گئے ہیں۔ پھر تلوار اور ذرا بختر کہاں سے آ گئی؟ یہ لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں ہیں جو خدا کی اتنی پیاری زمین پر، جس پر صرف اسی کی ذات باری تعالیٰ کی حکمرانی ہے، وہ اپنی حکومت قائم کرتے اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ میں امیر مصر کے دربار میں حاضری دوں گا اور اس کی خدمت اقدس میں جہاد کا صحیح نقطہ نظر واضح کروں گا۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے صحیح جہاد شروع کر رکھا ہے جو جہالت اور بے علمی کے خلاف ہے۔ اس نے خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ اس نے مدرسے کھول کر بھی جہاد کیا ہے، لیکن مدرسوں میں یہ خرابی ہے کہ جہاں مذہب اور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں عسکری تربیت دی جاتی ہے۔ بچوں کو خدا کے نام پر غارت گری کے سبق دیے جاتے ہیں، انہیں تیغ زنی اور تیر اندازی بھی سکھائی جاتی ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار اور تیر کمان دو گے تو انہیں یہ بھی بتاؤ گے کہ ان سے وہ کیسے ہلاک کریں۔ ظاہر ہے کہ تم انہیں کچھ انسان دکھاؤ گے اور کہو گے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں ہلاک کرو۔
आलम की आवाज़ में ऐसा तासर था और इसके दलाल में इतनी कशिश थी कि सुनने वाले मशहूर होते जा रहे थे। इसने कहा, अपने बच्चों को दोज़ख की आग से बचाओ, इनके साथ तुम भी दोज़ख में जाओगे, क्योंकि अपने बच्चों को गलत रास्ते में डालने वाले तुम थे। तुम्हें जन्नत में अपने बादशाहों और फ़ौजों के सलार नहीं ले जाएंगे, पेश इमाम और वो आलिम दीन ले जाएंगे जिनके हाथ में मज़हब और इल्म की कंदील थी। तुम दुनिया में इनके पीछे चलोगे तो वो रोज़े क़यामत भी तुम्हें अपने पीछे जन्नत में ले जाएंगे। रोज़े क़यामत जिसके हाथ इंसान के खून से लाल होंगे, इसे सारी उम्र के अच्छे अमाल और सारी उम्र के नमाज़ों के बावजूद दोज़ख में डाल दिया जाएगा। एक नुक्ता और समझ लो, तुम ज़कात बैतुल माल को देते हो। बैतुल माल हाकिम वक्त का होता है, ज़कात गरीबों और नादारों का हक है। हाकिम वक्त गरीब और नादार नहीं होता। तुम्हारी ज़कात जो बैतुल माल में जाती है, इससे घोड़े और हथियार ख़रीदे जाते हैं जो इंसानों को हलाक करने के काम आते हैं। लिहाजा जो फ़र्ज़ अदा करके तुम जन्नत में जा सकते हो, वो फ़र्ज़ अदा करके भी तुम दोज़ख में ठिकाना बनाते हो। लिहाजा ज़कात बैतुल माल में ना दो। आलम ने मौजू बदला और कहा, बहुत सी बातें आम जहन के इंसानों की समझ में नहीं आती, इन्हें बताता भी कोई नहीं। क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे अंदर एक हैवानी जज्बा है? क्या तुम औरत की ज़रूरत महसूस नहीं करते? क्या यही जज्बा नहीं जो तुम्हें बदकारी के अड्डों पे ले जाता है? ये जज्बा खुदा ने खुद पैदा किया है, ये किसी इंसान का पैदा करदा नहीं। तुम इसकी तस्कीन कर सकते हो, इसलिए खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है कि बेअक वक्त घर में 4 बीवियां रखो। अगर तुम गरीब हो और एक बीवी भी नहीं ला सकते तो किसी औरत को उजरत देकर इस हैवानी जज्बे की तस्कीन कर सकते हो जो तुम्हें खुदा ने पैदा किया है, और इंसान इसी जज्बे की पैदावार है। मगर बदी से बचो। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां घर में रखो। इन बीवियों को और अपनी बेटियों को घरों में छुपा कर रखो। मैं देख रहा हूँ कि जवान लड़कियों को भी अस्करी तरबियत दी जा रही है और इन्हें भी घोड़ सवारी और शुतर सवारी सिखाई जा रही है। ज़नाना मदरसों में इन्हें ज़ख्मियों की मरहम पट्टी और इन्हें संभालने के तरीक़े सिखाए जा रहे हैं ताकि वो मैदान जंग के ज़ख्मियों को संभालें और अगर ज़रूरत पड़े तो लड़ें भी। ये एक बिदत है, अपनी लड़कियों को इस बिदत से बचाओ। ये बातें अपने इन दोस्तों और पड़ोसियों को भी सुनाओ जो मस्जिद में नहीं आते। खुदा के अहकाम और कारनामों में मत दखल दो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जारी है।